ببلو وائس کے دیکھنے اور سننے والے معزز دوستوں کو محبت و برا سلام۔ پیارے دوستوں، کل میں چاچا بندو کے ہوٹل کے باہر پڑی چرپائی پر بیٹھا ہوا تھا۔ ایک کار آ کر رکی۔ ایک صاحب نے شیشہ گرا کر اپنا سر باہر نکال کر کہا، بات سنیں۔ میں نے وہیں پر بیٹھے ہوئے کہا، جناب گاڑی سے نیچے اتر کے سنائیں جو سنانا ہے۔ وہ صاحب گاڑی سے اترے اور سلام دعا کے بعد میرے ساتھ ہی چرپائی پر بیٹھ گئے۔ میں نے ان صاحب کی طرف دیکھا اور کہا، جی اب سنائے، کیا سنا رہے تھے؟ ان صاحب نے بغیر تمید باندھے سیدھا مدعے پر آتے ہوئے کہا، یہاں علی نام کا نوجوان رہتا ہے، ان کے دادا کا نام برکت علی ہے، بس اس نوجوان کے متعلق کچھ معلومات درکار تھی۔ جیسے ہی ان صاحب کے منہ سے میں نے اپنا نام سنا تو میں چونک گیا۔ اس سے پہلے کہ یہ صاحب گھر جا کر کچھ کہیں یا کسی اور سے میرے متعلق معلومات لیں، میں نے اسے یہیں سے چلتا کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان صاحب سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، جناب خیریت تو ہے، کیا کام ہے اور کیسی معلومات درکار ہیں؟ ان صاحب نے کہا کہ میں اس شہر میں نیا ہوں، یہاں ایک ڈسٹریبیوشن کھولنا چاہتا ہوں جس کا ذمہ دار اس علی نامی نوجوان کو بناؤں گا، اس لیے اس لڑکے کے کریکٹر کے بارے میں تھوڑی سی معلومات چاہیے تھی۔ جیسے ہی اس شخص نے نوکری کا ذکر کیا تو میں دوبارہ چونک اٹھا، پھر دل میں سوچنے لگا کہ یہ ضرور بھیا یا دادا کا کام ہوگا۔ اس کی بات مکمل ہوئی تو میں نے کہا، جناب اگر آپ 500 روپے خرچ کریں تو میں آپ کو علی کے متعلق مکمل معلومات دوں گا۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر بٹوا نکالا اور 500 کا نوٹ میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ میں نے 500 کے نوٹ کو جیب میں ڈالا اور محلے کے کسی فسادن خالہ کی طرح چہکنے لگا، جناب علی ایک نمبر کا بیلا، ٹھگ، لفنٹر اور بے ایمان لڑکا ہے۔ وہ اور اس کے 2 آوارہ دوست سارا دن سامنے والے تھڑے پر بیٹھے موبائل ہاتھ میں پکڑے سگریٹیں پیتے رہتے ہیں۔ اس کے گھر والے بھی خود اس سے تنگ ہے، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہے کہ سارا محلہ ہی اس سے تنگ ہے۔ جس شخص کو کوئی 500 ادھار میں نہ دے، آپ ایسے شخص کو کیسے نوکری دے سکتے ہیں؟ ایسا نہ ہو آپ کے دفتر میں آپ کو ہی چونا لگا کر چلتا بنے۔ میری گفتگو سن کر اس شخص نے شکریہ ادا کیا اور رخصت ہو گیا۔ میں شام میں خوشی خوشی یہ سوچتا ہوا گھر میں داخل ہوا کہ اب یہ شخص مجھے جاب پر رکھنے کا سوچے گا بھی نہیں۔ میں انہی خیالوں میں گم تھا کہ سین میں امی اور بابیوں پر نظر پڑی جو کرسیاں ڈالے شدت و بے چینی سے میری منتظر تھی۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی بابی بولی، علی جہاں پر تیرے رشتے کی بات چلا رہے تھے انہوں نے محلے میں سے کسی سے تصدیق کی، کسی منحوس نے پتہ نہیں کیا کہا کہ انہوں نے رشتہ دینے سے صاف انکار کر دیا اور ہمیں خوب باتیں سنائیں۔ یہ سننا تھا کہ میں 500 کا نوٹ ہاتھ میں پکڑے اپنے کھوٹے نصیب کو کوسنے لگا۔